انہوں نے ارتھ کویک یعنی زلزلے کے بارے میں پوچھا. آپ کو پتا ہے زلزلہ کیا ہوتا ہے؟ او چھڈو جی، میں دستا نا. جب بھی فالٹ لائنز کے اندر ٹیکٹونک پلیٹس کے درمیان شفٹنگ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ایک سائزمک ویو جنریٹ ہوتی ہے، اور یہ ویو جیسے جیسے آگے چلتی جاتی ہے یہ زمین کو ہلاتی جاتی ہے اور ہم اسے زلزلہ کہتے ہیں. اب بات آتی ہے زلزلے میں تباہی کیوں ہوتی ہے؟ تباہی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ جب کسی بلڈنگ کی نیچرل فریکوینسی زلزلے کی فریکوینسی کے ساتھ میچ کرتی ہے تو ریزوننس ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے پوری بلڈنگ ملبوس ہو جاتی ہے. اب یہ جو زلزلہ پروف بلڈنگز ہوتی ہیں ان کے اندر یہی صلاحیت ہوتی ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو یہ ہلکا سا سوے کر رہی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ان کی نیچرل فریکوینسی زلزلے کی فریکوینسی کے ساتھ میچ نہیں کرتی اور اس کی وجہ سے یہ گرنے سے بچ جاتی ہیں. ویسے انسانی دماغ بھی کمال چیز ہے نا یارو، ہر شاید جگاڑ کٹ لینا. انہوں نے پوچھا حسین ہونا ذہین ہونے سے بہتر ہے یا نہیں؟ او چھڈو جی، میں دستا نا. اگر آپ حسین ہو تو آپ کو زیادہ ذہانت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لوگ ویسے ہی آپ کے لیے سب کچھ کر رہے ہوں گے اور آپ کو مفت میں سب کچھ مل رہا ہوگا. لیکن اگر آپ ذہین ہو تو آپ کے لیے حسن کی اہمیت نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حسن وقتی چیز ہے، آج ہے کل نہیں، اور آپ کو سب کچھ اپنی محنت سے کرنا پڑے گا. اور میں نے بہت کم کیسز میں ایسا دیکھا ہے کہ انسان کے پاس حسن اور ذہانت دونوں کی انتہا ہو. پر ایک پتے کی گل دستا، چاہے حسن ہو چاہے ذہانت، آپ کو صرف اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنا آنا چاہیے. انہوں نے پوچھا ہے دیر سے شادی کرنے کی کمپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں؟ او چھڈو جی، میں دستا نا. سب سے پہلے ہے کہ آپ کو کنسیو کرنے میں یعنی پریگننٹ ہونے میں مسئلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر پریگننسی ہو جاتی ہے تو مس کیریجز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں لیٹ ایجز میں. اس کے علاوہ زیادہ عمر میں جب آپ پریگننٹ ہوتے ہو تو اسے جینیٹک ایبنارمیلٹیز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جیسے کہ ڈاؤن سنڈروم ہونا. یہ بک ہے ایمبریولوجی کی اور اس کے رائٹر کا نام ہے KLM، اور اس بک کے اندر یہ چارٹ بنا ہوا ہے جو شو کر رہا ہے کہ جیسے جیسے ماں کی ایج بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے ڈاؤن سنڈروم کے چانسز بھی بچوں کے اندر بڑھتے جاتے ہیں. انہوں نے پوچھا ہے دیر سے شادی کرنے کی کمپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں؟ او چھڈو جی، میں دستا نا. سب سے پہلے ہے کہ آپ کو کنسیو کرنے میں یعنی پریگننٹ ہونے میں مسئلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر پریگننسی ہو جاتی ہے تو مس کیریجز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں لیٹ ایجز میں. اس کے علاوہ زیادہ عمر میں جب آپ پریگننٹ ہوتے ہو تو اسے جینیٹک ایبنارمیلٹیز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جیسے کہ ڈاؤن سنڈروم ہونا. یہ بک ہے ایمبریولوجی کی اور اس کے رائٹر کا نام ہے KLM، اور اس بک کے اندر یہ چارٹ بنا ہوا ہے جو شو کر رہا ہے کہ جیسے جیسے ماں کی ایج بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے ڈاؤن سنڈروم کے چانسز بھی بچوں کے اندر بڑھتے جاتے ہیں. کو پتا ہے OCD کیا ہوتا ہے؟ وہ چھڈو جی، میں دستا نا. OCD سے بنتا ہے obsessive compulsive disorder. یہ ایک مینٹل ڈس آرڈر ہے جس میں انسان ایک ہی چیز کے بارے میں بار بار سوچنا شروع کر دیتا ہے اور کسی چیز یا کام کو بار بار کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسے دماغ پہ حاوی کر لیتا ہے. اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یہ یا تو جینیٹک یعنی پیدائشی ہو سکتا ہے یا یہ ایک لرنڈ بیہیویئر ہو سکتا ہے یعنی آپ کے ماحول کی وجہ سے آپ میں ڈیولپ ہو سکتا ہے. اس کی 5 سب ٹائپس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اس بیماری کا علاج ممکن ہے. اس کے علاج کے لیے سائیکو تھراپی کی جاتی ہے، میڈیکیشن دی جاتی ہے اور ایکسپوجر تھراپی کی جاتی ہے جس میں آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنے کمپلسو بیہیویئر کو کنٹرول کیسے کیا جائے کیونکہ ہر شے لمٹ ہی چنگی لگتی ہے. بالکل، میں گریک میتھولوجی کے بارے میں بات کروں گا، اس کے علاوہ ایجپشین اور نارس میتھولوجی کی بھی بات کروں گا، اور ویسے بھی جو ہماری میڈیکل ٹرمینالوجیز ہیں وہ بہت ہی زیادہ گریک اور لیٹن لینگویج سے ڈرائیو کی گئی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی جو انگلی ہے، آپ کی انگلی کی ایک ہڈی کو فیلنکس کہتے ہیں، اور فیلنکس گریک آرمی کے ایک یونٹ کو بھی کہتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ ہماری یہ جو انگلی کی ہڈیاں ہوتی ہیں یہ بالکل ایک فوج کے دستے کی طرح ارینج ہوئی ہوتی ہیں. میں نے پوچھا کزن میرجز خطرناک کیوں ہوتی ہیں؟ اور چھڈو جی، میں دستا نا. کزن میرجز خطرناک اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان کی وجہ سے آپ کی فیوچر جنریشن یعنی بچوں کے اندر جینیٹک ایبنارمیلٹیز ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں جیسے کہ مینٹل ریٹارڈیشن یعنی دماغی کمی. اسی لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ خاندان سے باہر شادی کرو تاکہ جینیٹک ڈائیورسٹی ہو. اور اسی لیے ایڈوائس دے رہا ہوں، جیڑی بھی تہاڈی پھپھی دا دھی یا پتر تہاڈے نال شادی واسطے ریڈی بیٹھا ہے نا، انہاں نوں نہ کر دیو تے چنگے رس ہو. پتہ مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ کب کیا گیا؟ او چھڈو جی، میرا نا. یہ کہانی ہے فرسٹ ورلڈ وار کی. پہلی جنگ عظیم میں برٹش ترکی کے خلاف لڑ رہا تھا اور جنگ ہار رہا تھا. اسی لیے برٹش نے اپنا ایک آفیسر جس کا نام تھامس ایڈورڈ لارنس تھا اسے آٹومن ایمپائر میں بھیجا تاکہ وہ یہاں پہ موجود عربی قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا سکے. لارنس نے عربی قبیلوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ اگر برٹش جنگ جیتتا ہے تو وہ ڈمیسکس سے لے کے جیروسلم تک ایک یونائٹڈ عرب ایمپائر بنائیں گے اور اس کا کنٹرول عربیوں کو دے دیں گے. عربی اس بات پہ بہت خوش تھے اور انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف لڑنا شروع کر دیا. اسی دوران برٹش نے سیکریٹلی فرانس، رشیا اور اٹلی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا جس کا نام سائکس پیکوٹ ایگریمنٹ تھا. اس کے مطابق وہ مڈل ایسٹ کو اس طرح ڈیوائیڈ کریں گے کہ پاور اور انفلوئنس ہمیشہ یورپ کے پاس رہے. جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تو برٹش نے اسی ایگریمنٹ کو ترجیح دی اور انہوں نے مڈل ایسٹ کو اس طرح ڈیوائیڈ کیا کہ یہاں پہ ہمیشہ کانفلکٹ رہے. اسی وجہ سے سعودی عرب، سیریا، ٹرانس جارڈن، لیبنان، پیلسٹائن اور سیریا کے علاقے بنے اور یہی اسرائیل کی پیدائش کا سبب بنا.